جاء یہ باب اس کے متعلق جو آیا ہے فی مواسات الاخ، مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا، اس کے ساتھ مدد کر کے اس کے غم کو کیا کرنا، سنبھالنا اور اسی طرح سے اس کی مدد کرنا اور ہاتھ بٹانا۔ وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا حميد عن انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت انس نے روایت فرمائے کہ لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدینہ تھا کہ صحابہ حضرات ہجرت کر رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام نے مواخات قائم کیا تھا۔ مواخات کا کیا معنی کہ مہاجرین حضرات کے افراد کو انصار حضرات کے ساتھ اخ بنا رہے تھے کہ میراث میں بھی شریک ہو جاتے تھے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا نا کہ میراث صرف ان لوگوں کو ملے گی جو تمہاری کیا ہو اولو الارحام، یعنی عصبہ وغیرہ اسی طرح سے اور رشتے بیان فرمائے گئے۔ اور پھر جو موالات کیا گیا تھا نا، اسلام والا موالات، پھر یہ ختم کر دیا گیا تھا۔ لیکن شروع والی بات بتا رہے کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر کے آئے، آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بین سعد بن الربیع، پیغمبر علیہ السلام نے اس کے درمیان اور سعد بن ربیع کے درمیان مواخات قائم کی۔ فقال له، سعد صاحب نے اسے کہا کہ حالم آ جائیے، وقاسم کا مال نصفین، کا اپنا مال دو ٹکڑے کرتا ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا۔ ولی امرأتان، میری دو بیویاں ہیں، فاطلق احداہما، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، فاذا نقضت عدتها فتزوجها، جب اس کی عدت گزر جائے نا تو آپ اس کے ساتھ شادی کرنا، نکاح کرنا۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اس طرح سے مواخات اور بھائی چارہ قائم فرمایا تھا نا کہ اس کی نظیر پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ وہ پیغمبر ہے جس نے لوگوں کو آپس میں شیر و شکر بنایا تھا، نہ کہ لوگوں کو شرپسند بنایا تھا۔ اسی کی تعلیمات جو آج تک آ رہے، ہم لوگ بھی پڑھ رہے، اور اسی طرح سے حدیث کتابوں میں قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو ان تعلیمات کے پڑھنے والے لوگ کیا ہوتے، آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں، آپس میں بھائی بھائی بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے میٹھے بن جاتے۔ یہ نہیں کہ وہ کیا بنے، شرپسند بنے، یہ اسی طرح سے لوگوں کا خون بہائے۔ خون بہانے والے یہودی اور نصارہ ہوتے ہیں، نہ کہ مسلمان اور اہل دین کے لوگ۔ تو دیکھیں ان لوگوں نے اتنی رضامندی ظاہر کی کہ اپنا مال کو تقسیم کرنے لگے۔ مال کے لیے آج کل کیا کر رہے لوگ، ایک دوسرے کا خون پینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے یہود بخل کے تشنے، اور اسی طرح سے نصارہ مال پر مرنے والے، عورتوں پر مرنے والے، ویسا کہاں کر سکتے ہیں؟ یہ تو مسلمان اور صحابہ کرام کا شیوا تھا کہ جس کی نظیر پوری دنیا انشاءاللہ نہیں پیش کر پائے گی۔ تو فرما رہے کہ اس صاحب نے کہا کہ دیکھے میں اپنی ایک بیوی تمہارے لیے چھوڑنا چاہ رہا ہوں، اسے طلاق دے رہا ہوں، جب اس کی عدت گزر جائے اس کی شادی میں لینا۔ فقالوا، مہاجر بھائی بھی بڑے کیا تھے، منصف تھے اور بڑے جگر والے، تو اس نے کہا نہیں، ایسا کرنا نہیں کبھی۔ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے اور تیرے اہل و عیال اور بیویوں میں بھی برکت دے۔ مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ صرف اتنا کریں نا کہ دلونی علی السوق، مجھے بازار بتا دو، مارکیٹ وغیرہ کے، میں وہاں پر تجارت کروں، اپنا مال خود کماؤں گا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھائی کرنے کا ارادہ کیا، اللہ آپ کو اس کا 1000 درجے ثواب دے اور آپ کو اللہ رب العزت خوش رکھے۔ صرف بازار دکھاؤ کہ کہاں پر ہے، فدلوہ علی السوق یا فدلوہ علی السوق، انہوں نے اس کو راستہ بتایا کہ یہاں سے جانا بازار، وہاں پر تجارت وغیرہ ہوتی۔ فما رجع یومئذ الا ومعه شیء من عقد وثمن، جب وہ واپس آ رہے تھے نا عبد الرحمن بن عوف صاحب، تو اس دن اس کے پاس کچھ پنیر وغیرہ تھی، اسی طرح سے مکھن وغیرہ گھی، یہ سامان اس نے کمائے تھے اور پیسے وغیرہ بھی تھے۔ قد استفضلہ، جو اس نے زائد کیے تھے یعنی کمائے تھے۔ فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک، کچھ
کچھ دنوں بعد پیغمبر علیہ السلام نے جب صدیق عبد الرحمن سے کو علیہ وزر سفرتن اس پر کچھ زرد رنگ لگا ہوا تھا، اس زمانے میں جو شادی شدہ ہوتا تھا نا دولہا اس پر کوئی رنگ وغیرہ ملتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ شخص کا نکاح ہو چکا ہے. فقال پیغمبر علیہ السلام نے سیکھا کہ ماہیم یہ کیا ہے، یعنی کیا شان تمہاری کہ رنگ وغیرہ لگے، شادی ہو گئی کیا؟ فقال کہا ہاں تزوجت امرأة من الانصار، انصار قبیلے کی ایک عورت کے ساتھ میری شادی ہو گئی ہے. قال پیغمبر علیہ السلام نے سے پوچھا کیا آپ کے پاس تو اس وقت مال نہیں تھا چند دن پہلے؟ فما اصدقتها، آپ نے مہر میں کیا دیا اسے؟ قال اس نے کہا کہ نواتن، ایک گٹلی کے برابر سونا دیا. قال حمید فرما رہا وقال اس طرح سے کہا کہ وزن نوات من ذهب، ایک گٹلی کے برابر ایک دانے کے برابر میں نے سونا دیا. فقال تو آپ نے پھر فرمایا کہ اولم ولو بشاتن، آپ کیا کرنا ولیمہ بھی کھلانا اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. هذا حدیث حسن صحیح. شوافی وغیرہ حضرات کی نزدیک تو میاں بیوی کے لیے کسی چیز پر بھی اگر رضامندی ہو جائے نا وہ مہر میں دے سکتے. ہمارے نزدیک 10 دراہم کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ حضرت علیہ کا ارشاد ہے کہ لا مہر اقل من 10 دراہم، کہ مہر 10 درہم سے کم نہیں ہوتا. تو یہ جو روایت ہے نا یہ شوافی وغیرہ اپنے لیے مستدل بناتے، لیکن ہم اس کی تشریح اس طرح سے کرتے ہیں نا کہ وزن نواتن یا نواتن کا جو لفظ استعمال کیا تھا اس سے تو مہر معجل کیا ہے مراد ہے کہ مہر معجل پر محمول کرتے، جو بقیہ مہر تھا وہ بعد میں شاید وہ دینا چاہ رہے تھے. اور یہ بھی معنی ممکن ہے نا کہ وزن نواتن من ذهب، کہ وہ جو گٹلے کے برابر سونا دیا تھا ممکن ہے کہ اس کی قیمت 10 دراہم کے برابر تھی، اس لیے کیا ہے یہ ہمارے لیے بھی دلیل بن رہی ہے حدیث. اور پھر ولیمے کا کرنا سنت طریقہ ہے نا، اگر کسی کے بس نہ تو کر دے، نہ ہو تو ضروری نہیں، اور حضرات ظواہر کی نزدیک واجب ہے. آگے فرما رہے هذا حدیث حسن صحیح. وقال احمد بن حنبل رحم اللہ فرما رہے کہ وزن نوات من ذهب، اس کا وزن کتنا بن رہا ہے؟ وزن 3 دراہم و ثلث، 3 درہم پورے اور پھر ایک تیسرا حصہ انتہائی. وقال اسحاق رحم اللہ فرما رہے کہ وزن نوات من ذهب کتنا ہوتا تھا اس وقت؟ وزن 5 دراہم، 5 درہم کے وزن کے برابر ہوتا تھا. قال اخبرني بذلك اسحاق بن منصور عن احمد بن حنبل و اسحاق. آگے فرما رہے باب ما جاء فی الغیبت، یہ باب غیبت کے متعلق. غیبت کا کیا معنی ہے؟ غیبت کا معنی ہے کہ ایک شخص کے اندر نقص، عیب، خامی، برائی ہو، اس کے بعد پس پشت ایک آدمی اس کی برائی بیان کرے تو اس کو کہتی ہے غیبت. یا پر خود پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس کا معنی بیان فرمایا کہ دیکھیے غیبت اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ بھائی کا اس طرح سے برائی بیان کرے نا کہ اس کے سامنے اگر آپ بیان کر دیتے تو وہ ناراض ہو جاتا، خفا ہو جاتا، اس کی دل شکنی ہو جاتی نا، تو اس کو کہتے ہیں غیبت. اگر اس کے اندر وہ عیب خامی نہ ہو اور پھر بھی آپ اس کی اسی برائی کرے اس کو تو غیبت نہیں کہتے، اس کو تہمت اور بہتان کہتی ہے، تو اور بڑھ کر گناہ ہے. تو جیسے بعض لوگ کہتے کہ یار میں تو حق کی بات کر رہا ہوں، حق بتا رہا ہوں، تو حق کا بتانا اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اس کو کیا کرے آپ اس طرح سے بتائے. اگر آپ نے زیادہ حق بتانا تو پھر اس کے سامنے جا کر بتا دو نا، سامنے بتا نہیں سکتی، دوسروں کے سامنے اس کی کیا کر رہے ہو یوں بیان کر رہے، یہ تو آپ حق نہیں کہہ رہے بلکہ آپ تو اس کو شرمندہ کرنا چاہ رہے، اس کو بدنام کرنا چاہ رہے. اگر آپ کو زیادہ شوق ہے حق بتانے کا تو پھر اس کے سامنے جاؤ، پیار و محبت کے ساتھ سمجھاؤ کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، یہ غلطی آپ اپنے آپ سے دور کرنا، اپنی اصلاح و درستی کرنا. ہاں اگر ایک شخص کی اتنی سخت برائی ہے کہ دوسروں کو متعدی ہو رہے، دوسروں کی طرف متعدی ہو رہی ہے، دوسروں کو کیا اس سے تکلیف ہو، یا کسی شخص کا اس ضرر میں پڑنے کا عین امکان ہونا، تو آپ اس سے اگر یہ بتا دیں کہ یار فلاں شخص کے ساتھ آپ تعلقات نہیں رکھنا، اس سے دور رہنا کیونکہ اس میں بہت بڑی برائی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچ جائے، تو اس طرح سے بتانا ٹھیک ہے. لیکن بس کسی کو خوراک بنانا، غذا بنانے کے بعد کیا کرے ہر ہی وقت اس کی غیبت کرے تو یہ جائز نہیں. اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی گھرانے کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہے اور وہاں پر
رشتہ وغیرہ بنانا چاہ رہے نا، اگر وہ آپ سے پوچھے کہ اس گھرانے کے لوگ کیسے ہیں تو آپ اس کو حقیقت بتا سکتے اس وقت، لیکن وہ بھی حد کے اندر رہتی ہوئی ایسا نہیں کہ بس اس کی عزت کو کیا کرے برباد کرو، بس برائی یا ہو اتنی اس پر کیا کرے پھینک دے تیرا پردازی اور جھوٹ باندھ دے. تو اگر اس طرح سے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ویسے کہ ویسے کیا کرنا، غیبت کرنا یہ جائز نہیں، گناہ سے زنا سے سخت ہے. اسی کے متعلق فرما رہے وبی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن نبيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال، ابو ہریرہ سے کی روایت ہے کہ قیل یا رسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مل غیبہ، غیبت کی کیا تعریف ہے اور کیا چیز ہے؟ قال فرمایا ذکروں کا اخا کا بما یکرہ، آپ کا اپنے بھائیوں کے طور سے ذکر کرنا کہ اس ذکر کرنے کو وہ برا جانے. قال فرمایا اس شخص نے کہ ارائیتا، مجھے ذرا یہ بتاؤ، ان کان فیہ ما اقول، اگر اس کے اندر وہ عیب ہو جو میں بتا رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر بھی گناہ ہوگا. جس کو لوگ عام زبان میں کہتے کہ میں تو حق بات کر رہا ہوں، ہر شخص ایسا کہہ رہا ہے کہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، لیکن ہر حقیقت بھی حقیقت نہیں ہوتی. قال پیغمبر علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، اگر اس کے اندر وہی خامی بالکل ہو جو آپ کہہ رہے تو یہ تو غیبت ہی ہو گئی نا کہ پس پش آپ کر رہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر اس کے اندر وہ خامی عیب نہیں اور پھر بھی آپ اس پر باندھ رہے، فَقَدْ بَهَتْتَهُ، یہ تو آپ نے اس پر تہمت باندھی، بہتان تراشا، یہ تو اور ہی کیا ہے، ظلم ہے اور ہی بڑی برائی ہے. وفي الباب عن ابي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمر وهذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الحسد، اس بات کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ کینہ کرنا، حسد کرنا، دوسروں کی ناکامی کے لیے کیا کرنا، خوش رہنا نا، اس کو کہتے ہیں حسد کینہ. ایک حسد ہوتا ہے اور ایک غیبتہ ہوتا ہے رشک کرنا. رشک کرنا جائز ہے کسی کے ساتھ نیک کام میں اس طور سے مقابلہ کرنا کہ اس کو ضرر پہنچانے کی کوشش نہ کرے نا، تو اس کا کوئی گناہ نہیں. ایسا کرنا تو مطلوب ہے نا کہ دینی اعمال میں آپ لوگ کیا کریں، مقابلہ کریں. مثلا وہ شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہے، میں 4 پڑھوں گا، وہ 100 روپے کا صدقہ کر رہے، میں 110 کا کیوں نہ کروں. اسی طرح ایک شخص سے وہ کم سبق پڑھ رہے، میں زیادہ پڑھوں گا. ایک شخص سے وہ ہر چیز میں کیا آگے ہو رہے تو تم بھی آگے ہو جاؤ نا. ناکام بیٹھ کر اور ٹانگوں پر ٹانگیں ڈال کرنا اور پھر کہنا کہ یار یہ آدمی کیوں آگے بڑھ رہی، تو تمہاری غلطی، تم بھی کوشش کرو، اللہ نے تجھے بھی اعضاء دیے ہیں، اسی طرح تمہارے اعضاء ہے، تمہارے اندر کیا کمی ہے. تو لہٰذا آپ اس کے ساتھ کیا کریں، مقابلہ کیجیے، نہیں ہے کہ اس کے ساتھ حسد شروع کرے کیونکہ یہ آگے بڑھ رہے، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا اور کیوں اس کے پاس مال آ رہے، کس طرح سے یہ آدمی ہلاک ہو جائے گا، کس طرح سے میں اسے نقصان پہنچاؤ. تو اس کو کیا کہتے ہیں، حسد، کسی سے جلنا. تو اسی کے متعلق بتا رہے باب ما جاء فی الحسد، بابی کسی سے جلنے کے متعلق. وبی قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقاطعوا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات مت کاٹو، رشتہ داریاں مت کاٹو. اسی طرح بہت ساری چیز اس میں شامل ہے، کچھ کاٹنا نہیں، دائم رکھو. ولا تدابروا، اور اپنے آپ کو بڑا جان کر ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو. تدابر کا کیا معنی کہ ایک دوسرے کے پس پشت غلط باتیں کہنا، افطرا پردازی کرنا، جھوٹ باندھنا، یہ بھی نہ کرو. اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لو، بلکہ بھائی بن جاؤ، اس کا احترام کرو. ولا تباغضوا، اسی طرح سے بغض بھی نہ کرو. ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے نہ جلو، ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کے بھائی بنو، اللہ کے بندے بنو. ولا يحل للمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، ان يهجر اخاه فوق 3، کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ باتیں بند رکھے، تعلقات کاٹے. هذا حدیث حسن صحیح.
وفي الباب عن ابي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن عمر وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم بن نبيه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، اگر آپ مقابلہ کرنا چاہتے، کمپٹیشن کرنا چاہتے نا، تو پھر دو آدمیوں کے ساتھ کرو. اگر کسی پر غبطہ کرنا چاہتے، آپ کو رشک آنا ہو، تو پھر دو آدمیوں پر رشک کرو، خام حقیقین میں نہ لگ جاؤ. رجل نے تو وہ شخص عطاہ اللہ مالا، اللہ نے اسے مالدار بنائے، فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، رات دن اسے خرچ کرتے، دینی راستے میں لگاتے، دین میں خرچ کرتے، فقیروں کی مدد کرتے، مسکینوں کی مدد کرتے، تو تم بھی لگ جاؤ نا، اس کے ساتھ مقابلہ کرو، نہیں ہے کہ کیا کرو سیکھنا شروع کرے. ورجل نمبر 2 شخص عطاہ اللہ القرآن، کہ اللہ نے اسے قرآن دیا ہے، علم دیا ہے، سمجھ دیا ہے، فقہ دیا ہے، فہو یقوم به آناء اللیل و آناء النہار، رات دن لگے ہوئے، لوگوں کو بھی سکھا رہے، خود بھی سیکھ رہے، خود بھی عمل کر رہے، دوسروں سے بھی کروا رہے، تو اس کے ساتھ آپ لگ جائے، مقابلہ کیجیے نا، نہیں کہ کیا کرے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور فکر شروع کرے. هذا حدیث حسن صحیح. وقد روی عن ابن مسعود و ابی هریرة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو هذا. باب ما جاء فی التباغض، یہ باب ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھنا، ایک دوسرے کے لیے بدخواہ رہنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، فکر کرنا کس طرح سے میں اس آدمی کو کنویں میں گرا دوں گا، کس طرح سے اس آدمی کا نقصان کروں، اور کس طرح سے آدمی ناکام ہو جائے گا، کس طرح سے برباد ہو جائے کہ میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے اور میری سینے کی آگ کیا ہو جائے، بجھ جائے اس کے ناکام ہونے سے. تو اس سے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان الشیطان قد یئس ان یعبده المصلون، کہ شیطان تو اس بات سے ناامید ہو چکا ہے نا کہ لوگ اس کی عبادت کرے، اس کے مکمل طور پر تابع رہے، لیکن پھر بھی شیطان اپنی کوشش میں لگا ہے، ولیکن فی التحریش بینہم، لیکن پھر بھی شیطان لگا ہے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر ابھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف برانگیختہ کرتے ہیں، لوگوں میں جھگڑے لانا چاہتے ہیں، لوگوں میں فتنے ڈالنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا چاہتے ہیں، لہذا تم اس کی مکر میں نہیں آنا، اس کی چال میں نہیں آنا. اور فی الباب عن انس و سلیمان بن عمر وابن سلیمان بن عمر وابن الاحوص نبی، هذا حدیث حسن. ابو سفیان اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ طلحہ بن نافع. باب ما جاء فی اصلاح ذات البین، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ آپس میں آپ لوگ صلح کرے. ذات البین منع نے اپنے بیچ میں، کیا منع کہ دو قبیلوں کا آپس میں کیا ہے، دنگا جھگڑا ہے، تو تم لوگ ان میں شرارت نہ کرو کہ ان کو مزید بھڑکاؤ، جیسے دو مرغ لڑائے جاتے ہیں نا، اسی طرح سے تم کام نہ کرو. اللہ کے بندو، ان کے درمیان صلح کرو، آشتی کرو، صلح کرو، لوگوں کو آپس میں نہ لڑوانا، ایک دوسرے کے خلاف ابھارنا، بھڑکانا نہیں کہ شرارت کر کے اور آپس میں بات ایک دوسرے کے پاس لے جا کر شغل خوری کر کے ایسا نہ کرے، بلکہ صلح کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کے اچھے انداز بنانا، ان کی فکر ان کے خلاف نہیں کرنا بلکہ اچھی بنانا کہ یہ لوگ تمہارے موافق ہے، تمہارے ساتھ اچھا رہنا چاہتے، تمہارے خلاف کوئی برائی کرنا نہیں چاہتے. تو پیسوں کے ذریعے ہو تو وہ بھی کرنا، کسی بھی طرح سے ممکن رہے نا، تو دو قبیلوں، دو آدمیوں کے درمیان، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان آشتی کرنا، یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا دے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن سري وابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي خطيم عن شهر بن حوشب عن اسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے، لا يحل الكذب الا في ثلاث، کہ تین
کاموں میں 3 چیزوں میں توریہ کرنا، تعریض کرنا اور اس طرح سے بات کہنا کہ زو جہتین ہو، 2 جہتوں پر محمول ہو، تو ایسی بات کا کرنا گناہ نہیں. یا سے صریح جھوٹ مراد نہیں، کیونکہ صریح جھوٹ کہنا جائز نہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے کہ اس نے 3 کذابات کہے تھے نا، تو اس کذابات سے مراد کیا ہے؟ توریہ کرنا اور تعریض کرنا. تعریض کا یہ معنی ہوتا ہے نا کہ ظاہر میں بات کا ایک معنی بنے، باطن میں دوسرا معنی بنے. جیسے کہ تمہیں معلوم ہے ایک مرتبہ جب حضرت ابوبکر صدیق سے پیغمبر اسلام کے ساتھ جا رہے تھے نا، ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، تو کچھ لوگ راستے میں مل گئے، تو انہوں نے ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ رجل یہدینی الطریقہ، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اسی دنیاوی راستہ مراد لے رہے کہ جس پر ہم جاتے ہیں نا، لیکن اس کا کیا معنی مقصود تھا دل میں کہ رجل یہدینی طریق الاسلام، کی تو مجھے اسلام کا راستہ دکھاتا ہے. تو دیکھیں ظاہر میں ایک معنی بنانا اور باطن میں اس کا دوسرا معنی بنا، تو اس کو کہتے ہیں توریہ. ایک تو تقیہ ہوتا ہے، تقیہ تو جھوٹ ہے نا، وہ تو جھوٹی جھوٹ ہے، وہ جائز نہیں. اور ایک توریہ ہوتا ہے، تعریض ہوتی ہے، جو پیغمبر اسلام بھی عموماً فرماتے تھے اپنے کلام میں، تو وہ جائز ہے. لیکن وہ کس صورت میں جائز ہے؟ صرف 3 موقعوں پر. ہر جگہ پر جائز نہیں کہ لوگوں کو جھوٹ کہہ کر اور اسی طرح سے دھوکے دے کر، فریب دے کر. فرما رہے کہ لا یحل الکذب، تعریض، کنایہ اور اسی طرح سے توریہ کرنا جائز نہیں. لفی ثلاث، ان 3 موقعوں پر جائز. اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں کہ لوگوں کو کیا کرے؟ ٹوپی پہنائے. یحدث الرجل امرأته، وہ ایک یہ ہے کہ مثلا ایک شخص اپنی بیوی سے بات کرے، لیرضیہا، تاکہ اس کو راضی کرے، اس کو خوش کرنے کے لیے اسی بات کہہ دینا کہ وہ خوش ہو جائے توریہ کے طور پر، تو ایسا کہنے میں گناہ نہیں. اسی طرح والکذب فی الحروب، فی الحرب، کہ جنگ و میدان میں، اسی طرح سے لڑائی میں کہ کافروں کے خلاف لڑائی ہو رہے، اس میں تو دھوکہ دینا جائز. البتہ فی الحرب سے کیا مراد ہے کہ اگر 2 مسلمانوں کی لڑائی ہو وغیرہ یا 2 قبیلے کی نا، تو پھر اس میں توریہ کر سکتے ہیں. والکذب تیسرے نمبر پر، یعنی تیسری جگہ وہ ہے کہ جہاں پر توریہ تعریض کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. لیصلح بین الناس، تاکہ لوگوں کے درمیان کوئی بھی ہو 2 فریق بنے تو اس میں صلح کرنے کے لیے ایسا کرنا جائز ہے. وقال محمود فی حدیثه لا يصلح الكذب الا في 3، هذا حدیث لا نعرفه من حدیث اسماء الا من حدیث ابن خثیم. وروى داود بن ابي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن اسماء. وبه قال حدثنا بذلك ابو قريب وقال حدثنا ابن ابي زايدة عن داود بن ابي هند. وفي الباب عن ابي بكر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أم كلثوم بنت عقبة قالت سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا سنا ہے کہ لیس بالکاذب، وہ شخص جو توریہ کرتا ہے نا، تعریض، وہ جھوٹا نہیں ہے. من اصلح بین الناس، جو لوگوں کے درمیان صلح. وقال، فرمایا کہ فقال خیرن، کی صلح کرتے وقت کیا کرے؟ خیر کی بات کہے، او نما خیرن، یا خیر بڑھا دے، تو ایسے لوگ کیا ہوتے؟ جھوٹے نہیں ہوتے. وہذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی الخیانة والغش والغش، غش دھوکہ دینا، غش منا میل کچل، جو درہم اور دنانیر پر ہوتا ہے نا، اس کو غش کہتے ہیں. تو اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کسی کے ساتھ خیانت کرنا، کسی بھی طرح سے خیانت ہو، عزت میں ہو، مال میں ہو، کسی بھی طرح سے بنا، یا بیوی کا خیانت کرنا، اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور کے ساتھ تعلق رکھنا، ان تمام چیزوں کو یہ خیانت شامل ہے. یا عہدہ جو ہے اللہ نے دیا ہے کسی کو، اس میں خیانت کرے کہ غلط استعمال کرے، تو تمام امانتوں میں خیانت کرنا کیا ہے؟ خیانت ہے. تو اسے غلط جگہ پر استعمال کرنا، بے جائے استعمال کرنا. والغش، دھوکہ فریب دینا. وبي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد المحمود وعن محمد بن يحيى بن حبان عن لؤلؤ عن أبي
سرما سرما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضار جو شخص کسی شخص کو ضرر میں ڈالے تکلیف میں ڈالے دھوکہ دے ضار اللہ بہ اللہ اس کی سزا اس شخص کو دے گا بدلہ دے گا اس سے انتقام لے گا ومن شاق جو شخص کسی کو تکلیف میں ڈالے مشقت میں ڈالے تنگی میں ڈالے شاق اللہ علیہ اللہ بھی اسے ایک دن مصیبت میں ڈال دے گا مشقت اور تکلیف و تنگی میں ڈال دے گا وفي الباب يعني بكر هذا حديث حسن غريب وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا زيد بن قباب العقلي قال حدثنا ابو سلمى الكندي قال حدثنا فرقد السبخي عن مر بن شراحيل الحمداني وهو الطيب عن ابي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنتی ملعون پٹکار اس پر پٹکار والا کی من غار مؤمن جو مسلمان تکلیف میں ڈالے بلا وجہ او مکر بھی کسی مسلمان کو کیا دے فریب دے مکر کرے اس کے ساتھ دھوکہ دے هذا حدیث غریب باب ما جاء في حق الجوار یا في حق الجار اس بات کے اندر یہ بتانا چاہتی پڑوسی کا حق ایک تو پڑوسی کافر ہوتا ہے اس کے ایک حق ہوتا ہے حق جوار اور ایک پڑوسی مسلمان ہوتا ہے اس کے دو حق کے حق الجوار حق المسلم اور تیسرا رشتہ دار بھی ہو پڑوسی بھی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی تین حقوق بنتے ہیں نا حق الجار حق الاسلام حق الصلت کہ سیلے کا حق بھی اس کا بنتا ہے نا کہ اس کے ساتھ تعلقات وغیرہ بھی اچھے رکھے کہ اس کا کیا ہوتا ہے اپنا رشتہ دار وغیرہ ہوتا ہے اسی کے متعلق فرما رہا ہے کہ پڑوسی کو اس طرح سے تکلیف نہ دے تنگ نہ کرے گی چاہے وہ کسی بھی طرح سے تنگ کرنا ہو چاہے اس کی طرف کوڑا کرکٹ پھینکنا یا ان کے بچوں کو تنگ کرنا اسی طرح سے اور طریقے سے اس کو تنگ کرنا کہ ایسے کیا ہو جائے بھاگ جائے یا سے تنگ کرنا یہ تمام چیزیں کیا ہے بہت ہی بری چیز ہے اور ممکن ہے کہ ایسا شخص جہنم کا ایندھن بن جائے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن داود بن الشابور وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ذبحت له شاة بآله ایک مرتبہ عبداللہ سے کی گھر میں بکری ذبح کی گئی تھی فلما جاء جب گھر میں آ گئی تو پوچھا کہ قال احدیتم لجارنا اليهودی کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے نا کیا تم نے اس کو بیچ دیا ہے گوشت میں سے کچھ ہدیہ دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ اس لوگوں کا بھی خیال کرنا ضروری ہے اور پھر فرمایا کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ما زال جبریل یوصین بالجار کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس بار بار وہی لے کر آتے تھے اتنی وصیت کر رہے تھے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنا اور حسن سلوک کرنا اپنی امت کو حکم دو کہ پڑوسی کا بہت ہی زیادہ پاس رکھے لحاظ رکھے ان کا خیال رکھے ان کو ضرر نہ پہنچے حتی ظننت تو مجھے تو یہ خیال ہو گیا کہ ایسا نہ ہو انہو سیورث تو کہ اس کو وارث نہ بنا دے تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پڑوسی کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے وفي الباب عن عائشة وابن عباس وعقبة بن عامر وابي هريرة وانس بن عبد الله بن عمر والمقداد بن الاسود وابي شريح وابي امامة هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وابي هريرة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن ابي بكر بن محمد وهو ابن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ما زال جبریل صلوات اللہ علیہما یسین بالجاری کے جبریل اسلام بار بار مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا رہنے کا حکم دے رہے تھے وصیت کر رہے تھے حتی ظننت میرا تو یہ خیال ہو گیا کہ انہو سیورثو کہ اسے وارث ہی نہ بنا دے وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الاصحاب عند اللہ ساتھیوں میں سے ساجی میں سے اور دوست میں بہترین انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے خیرہم لصاحبہ جو اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا رہے اپنے ساتھی کے ساتھ اچھا سلوک رکھے اسے تکلیف نہ دے اسے ناراض نہ کرے اور خامخواہ ضرر نہ دے وخیر الجیران
عند اللہ خیرہم لجارہ، اور پڑوسیوں میں سے اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھائیاں کرے، بھلائیاں کرے اور اسے ضرر تکلیف نہ دے۔ ھذا حدیث حسن غریب۔ ابو عبد الرحمن الحبلی، اس کا نام کیا؟ عبداللہ ابن یزید۔ باب ما جاء فی الاحسان الی الخادم یا الی الخدم، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے کہ مزدور کے ساتھ، خادم کے ساتھ، جو تمہارے کسی بھی طرح سے مزدور ہو، ان کے ساتھ احسان کرنا، عمدگی کرنا، اچھائی کرنا، یہ شریعت غرہ کا حکم ہے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن واصل عن المعروف بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال، ابو ذر سے روایت فرما رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا اخوانکم، یہ جو تمہارے خادم یہ بھی تمہارے بھائی ہے، صرف خادم بنے اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر تمہارا کیا ہو گیا چپل اور جوتی کی طرح ہو گیا کہ جہاں پھینکو تو پھینکو۔ یہ تو کیا ہے، دنیا کا ایک نظام ہے کہ بعض غریب بنے ہیں، بعض مالدار بنے، کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی کیا ہے۔ تو یہ تو صرف آزمائش کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے ایسا بنایا کہ لیتخذ بعضکم بعضا سخریہ، کہ بعض سے کام لے لے۔ اگر سب مالدار ہوتے، سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہوتے تو کہاں سے تمہاری خدمت کرتے؟ یہ تو آزمائش کے لیے کہ تجھے آزما رہے مالداری کی صورت میں اور اس کو آزما رہے غریبی کی صورت میں کہ کون صبر کر رہے اور کون جو ہے صحیح طرح رہ رہے اور اللہ کے احکام کو پورا کر رہے۔ تو یہ بھی تمہارے بھائی ہے، لہٰذا نیچا ہونے سے یا خادم ہونے سے یہ معنی نہیں کہ وہ ذلیل ہے یا کوئی نیچا انسان ہے، اس کی عزت بھی ایسی اللہ کے نزدیک جیسے تمہاری۔ صرف اتنا ہے کہ دنیا میں یہ نظام اللہ نے ایسا بنا ہے کہ ایک دوسرے کی کیا بناتے، تابع بناتے ہیں تاکہ دنیا کا نظام چلے، ورنہ دنیا کا نظام پھر کہاں چلتا؟ کہ جعلہم اللہ فتیۃ تحت ایدیکم، کہ اللہ نے جوان یا خادم وغیرہ، فتیہ سے خادم مراد یہاں پر کہ جو خادم وغیرہ تمہارے ہاتھوں کی نیچے رکھے ہیں تمہارے ماتحت ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں کہ بس یہ تمہاری ملکیت میں آ گئی، اللہ کے بندے صرف بس کام ان سے لو قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق۔ فمن کان اخوہ تحت یدی ہے، اگر کسی کا غلام یا خادم ہے تو فلیطعمہ من طعامہ، جو کھانا خود کھا رہے وہی کھانا کھلائے۔ مستحب بات سنت طریقہ ہے، ایسا نہ کرے کہ خود تو کیا کھائے اچھے اچھے کھانے کے اور اس کو بس ایک عام انداز کا کھلائے، بہت ہی گھٹیا۔ وَلْيَلْبِسْ مِن لِبَاسِ، اسی طرح سے جو کو خود پہنتے اس کو بھی پہنائے۔ وَلَا يُكَلِّفْهُ مَا يَغْلِبُهُ، اتنا بوجھ اس پر نہ ڈالے کہ اسے مغلوب رہے اور اسے دبا رہے۔ فَإِنْ كَلَّفَ، اگر آپ کو اتنا بنا رہے، ذمہ دار ٹھہرا رہے نا، تو مَا يَغْلِبُهُ کی جیسے وہ دب رہے، فَلْيُعِنْهُ، تو پھر اس کی مدد بھی کرے نا، ایسا نہیں کہ وہ تو مر رہے اور یہ کیا کرے، اس کو اور ڈال رہے کہ کرو یہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، خود پر بھی ذرا خیال رکھو یار کہ تم بھی ایک انسان، وہ بھی ایک انسان ہے، اللہ سے ڈرو، خوف کھاؤ۔ وفي الباب عن علي وام سلمى وابن عمر وابي هريره، هذا حديث حسن صحيح۔ وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا يزيد بن هارون عن عمام بن يحيى عن فرقد عن مر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، پیغمبر نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة السيء الملكة، وہ انسان جو اپنے خادموں کے ساتھ، مزدورکاروں کے ساتھ اور ماتحتوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ بدسلوک ہوتا ہے، تندخو ہوتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، انہیں مجبور کرتے، اسی طرح سے بد اخلاقی ان کے ساتھ کرتے، ان کو مارتا ہے، اسی طرح سے تکلیف دیتے، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ هذا حدیث غریب وقد تکلم ایوب السختیانی وغیر واحد فی فرقد السبخ من قبل حفظی۔ باب النہی یا النہی عن ضرب الخدام و شتمہم، اس باب کے اندر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مزدور کہ جس طرح خادم وغیرہ ان کو گالیاں نہ دے، نہ مارے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نبی التوبہ، نبی توبہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قذف مملوکہ، اگر کسی نے اپنے خادم مملوک غلام پر کوئی تہمت باندھی، بری من ما قال له، کہ جو اس سے بری ہے، کہ جھوٹ بات اس پر باندھ رہے، جھوٹی بات باندھ رہے، اس میں یہ بات نہیں تھی، اقام اللہ علیہ الحد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ اس پر حد قائم کرے گی، اسے شرمندہ کرے گی، الا یکون کما قال، ہاں اگر سچ کہے پھر تو الگ بات ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وفي الباب عن سوید بن مقرن
وعبد الله بن عمر وابن أبي نعم. وابن أبي نعم كون هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي يقنى في كنية أبا الحكم به يعني أبو الحكم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله عنه قال ابو مسعود سے فرما رہے کہ كنت اضرب مملوكا لی، ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، فسمعت قائلا من خلفی، پیچھے سے کہنے والی کی آواز کو میں نے سنا، کوئی تھا جو کہہ رہا تھا پیچھے سے کہ کیوں مار رہے ہو، جس کو جو تم مار رہے سے اللہ تجھے زیادہ عذاب دے سکتے اور اللہ تم سے زیادہ قادر ہے. کہ میں نے پیچھے سے آواز سنی یقول مجھ سے کہہ رہا تھا اعلم ابا مسعود اعلم ابا مسعود، اچھی طرح جان لو. فالتفت، جب میں نے پیچھے کی طرف فقال مشتاق الله اقدر عليك منك عليه، کہ جس جتنی قدرت آپ کو حاصل اس غلام کے خلاف میں خادم کو مار رہے ہو، اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھ رہے، اللہ تجھے سزا دے گی اگر تم ایسا کرو. قال مسعود سے فرما رہے کہ مجھے سخت تنبیہ ہو گئی اس کے بعد، فما ضربت مملوکا لی بعد ذلك، پھر اس کے بعد پھر میں نے کسی غلام کو نہیں مارا. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر غلطیاں کرے تو پھر اس کو کیا کرو، بس معافی کرو کہ بس کرتے رہو مرضی، تمہاری یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ نا کہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اگر وہ کیا کرے نقصان پہنچا رہے پر تو ظاہر سی بات ہے کہ تنبیہ کرنا درست ہے، لیکن اپنی حد میں ہر چیز کرنا چاہیے، نہ ایسا کہ ظلم کرے، نہ ایسا کہ کیا کرے اس کو نقصان پہنچے. هذا حدیث حسن صحیح. ابراہیم تیمی کون ہو؟ ابراہیم بن یزید بن شریک. باب ما جاء فی ادب الخادم، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ خادم کو ادب سکھانا اسی تہذیب کی زندگی دینا یہ بھی کیا ہے، بہت اجر کی بات ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن سفیان عن ابی هارون العبدی عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال فرما رہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضرب احدکم خادمه، اگر تم میں سے کوئی اپنے بندے کو اپنے غلام کو کیا کر رہے تادیب سکھانے کے لیے، ادب سکھانے کے لیے اسی پہ غلطی ہو گئی مار رہے، اور وہ کیا کرے اللہ کی سفارش کرے کہ یار اللہ کے لیے مجھے بس چھوڑ، ایسا نہیں کروں گا آئندہ، تو پھر اس کو مزید نہ مارے، کیونکہ اللہ کا نام کا کیا کرنا چاہے، توقیر کرنی چاہے، اللہ کے نام پر اسے چھوڑ دے. پتہ کر اللہ جب وہ کہے کہ اللہ کے نام پر مجھے چھوڑ دے بس اور نہیں کروں گا، فدفعوا ایدیکم، تو پھر اپنے ہاتھوں کو ہٹانا. ابو ہارون العبدی اس کا کیا نام اسم عمارہ بن جوین. فقال یحیی بن سعید ضعف شعبہ ابا ہارون العبدی قال یحیی وما زال ابن عون یروی عن ابی ہارون حقا. باب ما جاء فی العفو عن الخادم، اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ دنیا ہے اس میں ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو اگر خادم سے تو ایسی غلطی ہو رہی کہ جو ہمیشہ نہیں ہو رہی، عادت نہیں بنائی اس نے، کبھی کبھی تو غلطی ہو جاتی کہ سالن پکا اس میں نمک زیادہ ہوگا یا مرچی زیادہ ہوگی. بیوی ہے یہ بھی ایک خادمہ ہے نا شوہر کی، تو اگر اس سے کسی چیز میں غلطی ہوگی تو بس اسے تنگ نہ کرے کہ مارے، عموماً تو یہ چیزیں ہو جاتی ہے، تو اسی لیے یہ بھی سوچے کہ یار مجھ سے بھی تو زندگی میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ میری گرفت نہیں کرتا تو میں کیوں اپنے ماتحتوں کی گرفت کروں. ہاں تنبیہ وغیرہ ضرور رکھے لیکن کیا کرے حد میں رکھے اعتدال کے ساتھ. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثني رشدين بن سعد عن ابي هاني الخولاني عن ابن عباس بن الحليل الحجري عن عبد الله بن عمر بن قال فرمائے کہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر لسان کے پاس ایک شخص آئے، فقال پوچھا یا رسول اللہ کم عفو عن الخادم، کہ اپنے غلام خادم سے کتنی مرتبہ میں درگزر کروں. اصل میں سوال کرنا بہتر بھی نہیں تھا نا کہ اس کی کوئی تحدید تو نہیں، اس لیے آپ علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ اس وقت اس کے پاس وہی نہیں گئی تھی. فصمت عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام خاموش رہے. ثم قال پھر پوچھا یا رسول اللہ کم عفو عن الخادم، قال فرمایا کہ کل یوم 70 مرہ، کہ 70 مرتبہ بھی اگر غلطی کرے نا تو اسے معاف کرنا. کیا مانا 70 سے 70 کی تحدید مراد نہیں، مانا یہ نا کہ اگرچہ کئی مرتبہ اس سے غلطیاں ہو جائے نا آپ اسے معاف کرنا، کیونکہ تم سے بھی تو غلطیاں ہوگی نا دنیا میں، اللہ تمہاری گرفت نہیں کرتا، اسی طرح تم بھی کیا اگر یہ بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا تو ان کی گرفت نہ کرو. هذا حدیث حسن غریب ورواه عبد الله بن وهب عن ابي هاني الخولاني.
وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن أبي هاني الخولاني بهذا الإسناد نحوه، وروى بعض هذا الحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الإسناد وقال عن عبد الله بن عمر. باب ما جاء في ادب الولد یا ولد. اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ اپنی اولاد کو تہذیب سکھانا، ان کو ادب کی زندگی سکھانا، ان کو مہذب و مؤدب بنانا، یہ اولاد کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ثواب کا. فرمانے بھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن نافع عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا إلى أن يؤدب الرجل ولده، اگر ایک شخص اپنے بچے کو ادب سکھائے، زندگی سکھائے، اصول سکھائے، قاعدے و ضوابط سکھائے اور زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، خیر من ان يتصدق بصاع، اگر وہ ایک صاع صدقہ کرے نہ تو اس سے زیادہ بہتر ہے. اس ٹائم کے لیے کیا کرے، اس کی من على ليس عند أهل الحديث بالقوي ولا يعرف هذا الحديث من هذا الوجه. ونافع جو ہے اس روایت میں نافع بن عن سماک جو کہا نا، یہ شیخ وناخر بصری نے ایک دوسرا آدمی بصرے کا رہنے والا ہے. یہ عمار بن ابی عمار سے روایت نقل کرتے وغیرہ اسی طرح اور بھی حضرات سے وہ اثبت من هذا. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عامر بن ابي عامر الخزاز قال حدثنا ابن موسى عن ابي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کسی شخص نے اگر اپنے بچے کو تحفہ دینا ہے نا تو ادب حسن سے بہترین تحفہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. یعنی آج تک اگر کسی نے تحفہ دیا ہو اپنے بچے کو قیمتی تحفہ تو ادب حسن سے، عمدہ ادب سے اور بہترین طریقے سے کوئی اور بہترین تحفہ دنیا میں نہیں ہو سکتا. تحفے تو بہت سارے لوگ بچوں کو دیتے ہیں نا، لیکن اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ ہے کہ والد صاحب اور والدہ صاحبہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو کیا کرے، ٹرین کرے، اور اسی طرح سے ان کی ذہن سازی کرے اور ان کو زندگی کے آداب، اصول اور طریقے سکھائے، ان کو اچھا انسان بنائے، ان کو اچھی شخصیت بنائے، اچھی پرسنالٹی بنائے. اس سے بہترین تحفہ گفٹ اور نہیں ہو سکتا دنیا میں. هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث عامر بن ابی عامر الخزاز وایوب بن موسى. وایوب بن موسى کون هو ابن عمرو بن سعید بن العاص، وهذا عندي حدیث مرسل. باب ما جاء في قبول الهدیہ یا ہدیہ والمکافات علیہ. اس بات کے اندر یہ بتانا چاہتے کہ ہدیہ قبول کرنا اچھی بات ہے، لوگوں کا ہدیہ رد نہ کرے، کوئی گفٹ دے رہے، ہدیہ دے رہے، عطیہ دے رہے، ایسا کرنا اچھی بات ہے. اور پھر اگر اس پر بدلہ دینا چاہے نا تو بدلہ بھی دے سکتے. وہ ہدیہ گفٹ کے جس کا بدلہ دیا جائے نا اس کو واپس بھی نہیں کر سکتا. جیسے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے تو واپس نہ مانگے، کیونکہ ایسے جیسے کہ کتا کیا کرے، اپنی الٹی واپس کھائے. اور اس طرح سے کچھ رشتے ہوتے ہیں نا کہ ان سے تو واپس لے ہی نہیں سکتا، جیسے کہ بچہ وغیرہ. ابھی قال حدثنا اپنے مقام سے واپس نہیں لے سکتا. ابھی قال حدثنا يحيى بن اقسم وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يقبل الهدیہ، پیغمبر اسلام بھی ہدیہ لوگوں سے قبول کرتے تھے، ويصيب عليه اور اس پر بدلہ بھی دیتے تھے کبھی. وفي الباب عن ابي هريره وانس بن عمر وهذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه لا نعرف مرفوعا الا من حديث عيسى بن يونس عن شام. باب ما جاء في الشكر لمن احسن اليك. اس باب کے اندر یہ بتانا چاہتا آپ اس کا شکریہ ادا کریں. دنیا میں تو اس عموماً لوگ کیا کرتے، شکریہ یا چپلوس کی خوش آمد ادا کرتے، وہ مراد اس کی نہیں کہ کسی کی چپلوس کی کرو، خوش آمد کرو. معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کا دستور ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، کیونکہ جب ایک شخص مخلوق کا شکریہ ادا نہ کر سکے، نہ کسی کو تینکس نہ کر سکے، تو وہ اللہ کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ کیونکہ اللہ کا شکریہ تو بہت بڑا ہوتا ہے. تو اسی لیے فرما رہے اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کر رہے، اچھائی کر رہے، کسی بھی طرح سے آپ کا
محسن ہو، آپ کی بھلائی چاہے، آپ کو بھلائی پہنچائے تو آپ اس کو جزاک اللہ خیرن کہے۔ کوئی مانا نہیں بنتا ہے اسلامی طریقہ یہ کہ فاتحہ کہے جزاک اللہ خیرا، یا اس طرح سے کہے کہ جزاک اللہ احسن الجزا، یہ نہ کہ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ کا کیا معنی ہے؟ جزاک اللہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ آپ کو بدلہ دے۔ تو اب معلوم نہیں کہ جزاک اللہ جو آپ کہہ رہے صحیح الجزا آپ کہہ رہے یا احسن الجزا آپ کی مراد ہے، تو اس لیے جزاک اللہ کے ساتھ خیرن کا لفظ ذکر کرے، کیونکہ بعض اوقات تو جزاک اللہ کہہ رہے ممکن ہے کہ اس کے دل میں کیا مراد ہے کہ جزاک اللہ شرن، لہذا الفاظ اسلامی طریقے سے استعمال کرنے چاہیے۔ اور شکر کا یہ معنی بھی نہیں ہے نا شکریہ کے ادا کرنے کے آپ صرف الفاظ کہہ دے۔ شکریہ تو تین طرح ہوتا ہے نا، کہ شکر علی اللسان یا باللسان، زبان سے آپ اس سے کیا کہتے ہیں کہ شکریہ ہو آپ کا بہت بڑا احسان، اللہ آپ کو کیا کرے خوش رکھے وغیرہ، دعا وغیرہ دینے، یہ بھی کیا ہے ایک بدلہ ہے شکریہ۔ اسی طرح سے بدن کے ساتھ شکر بالبدن کہ آپ اس کی خدمت کرے، آپ بھی اس کے ساتھ اچھائی کرے نا، کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہونا چاہیے، آپ بھی بدن کو استعمال کرے۔ اسی طرح سے شکریہ بالقلب، شکر بالقلب کیا معنی کہ دل میں اس کے احسان مند رہے، احسان فراموش نہیں بننا چاہیے، ضمیر پیروش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے اس کا کیا رہے، شکر مند رہے، اس کا احسان مند رہے، اس کو کہہ رہے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ربيع قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من لا يشكر الناس یا من لا يشكر الناس، کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا نا، نہیں ادا کر پا رہا، تو لا یشکر اللہ، تو اللہ کا کہاں سے ادا کر پائے گا، کیونکہ اللہ کی ذات تو بہت بڑی، اس کا شکریہ تو بہت بڑا ہوتا ہے۔ یعنی مخلوق کا شکریہ ادا کرنا اللہ کا بھی شکریہ، کیونکہ مخلوق بھی اللہ کی کیا ہے، اللہ کے آل و عیال کی طرح ہے۔ هذا حدیث صحیح۔ وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن ابن ابی لیلى وقال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرواسی عن ابن ابي ليلى عن ابي عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله۔ وفي الباب عن ابي هريره والاشعث بن قيس والنعمان بن بشير هذا حديث حسن صحيح۔ باب ما جاء ونهي المعروف، اس باب کے اندر بتانا چاہتے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، عمدہ سلوک کرنا اور بھلائی کرنا، لوگوں کو کیا کرنا، احسان، لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے۔ وذي قال حدثنا عباس بن عبد اللذين العنبري قال حدثنا النضر بن محمد الجرشي اليمامي قال حدثنا اكرم بن عمار قال حدثنا ابو زميل عن مالك بن مرثد نبيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقۃ، آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملنا، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی یہ معنی نہیں کہ صرف اس کو دان دکھاؤ اور دھوکے کے لیے کیا کرو، تبسم اور خندہ پیشانی کرو، کہ ظاہر میں تو کیا کرے، اچھا چہرہ بنا کر دکھائے اور باطن میں اس کے لیے کی نہ رکھے اور دل میں اس کے لیے بلی کی طرح رہے، ایسا نہ کرے، دھوکہ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ یہ معنی ہے کہ آپ دل میں بھی اس کے لیے خیرخواہی رکھے اور بظاہر بھی اس کے ساتھ کیا کرے، اچھا سلوک رکھے، خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، تندخو نہ رہے اور اسی طرح سے کسی سے منہ نہ پھیرے، یہ مقصود ہے۔ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، اسی طرح آپ کسی کو اچھائی کا حکم دینے کی صدقہ نیکی ہے۔ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، آپ کا کسی کو برائی سے منع کرنا پیار و محبت کے ساتھ، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، اسی طرح اگر کسی کو راستہ معلوم نہ ہونا تو اس کو راستہ دکھانا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں، جاؤ فضول آدمی، اسی طرح یہ سمجھنا کہ یار
رہنے دو، مر جانے دو، باڑ میں جائیے آدمی، یہ بہت غلط کام ہے، اسلام کا دستور نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں، یہ خود غرضی ہے کہ لوگوں کو ایک آدمی آپ سے پوچھ رہے کہ یار یہ راستہ کہاں جا رہے، بس تم صرف کیا کرے اشارہ مار دے کہ بس اس طرف جا رہے، حالانکہ وہ راستہ آپ غلط دکھا رہے تھے، بہت بڑا ظلم ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ بہت سارے شہری لوگ اس معاملے میں سستی برتتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے، صرف اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے ان کو، اور اسی طرح سے کسی کا کوئی خیال نہیں رکھتے اور نہ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بات کا جواب بھی نہیں دیتے، اپنے آپ کو بہت بڑا جانتے کہ ہم آپ کے لائق نہیں یا آپ ہمارے لائق نہیں، تو راستے بھی کسی کو نہیں بتاتے بلکہ غلط راستہ دکھاتے کہ باڑ میں جائیے آدمی، نعوذ باللہ، بہت بری بات ہے، اسلام کے خلاف ہے، پیغمبر کا طریقہ ہی نہیں، مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ تو فرما رہے کہ کسی کو راستہ دکھانا ہے، آپ سے کوئی کسی پتے اور ایڈریس کے متعلق پوچھنا تو وہ ایڈریس آپ صحیح بتا دے، دھوکہ نہ دے، غلطی نہ کرے، ظلم کی بات ہے۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيِّ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، تو اس طرح کی نظر نہیں ہے، بینائی اس کی خراب ہے، کم ہو گئی، نہیں جا سکتا، تو آپ اگر اس کا ہاتھ پکڑ لے، منزل تک پہنچا یا جس جگہ تک جانا چاہ رہے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ خدا کے بندے اس کو یہ نہ سمجھ لو کہ میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، آخرت کے لیے بھی تو کچھ کیا کرو، اکاؤنٹ کھولو، صرف دنیا نہیں۔ اسی طرح وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، آپ اگر کسی راستے سے یا کسی بھی طرح جگہ سے کہ جہاں لوگوں کو تکلیف ہو، یا ممکن ہے کہ روڈ پر کوئی پتھر پڑے گاڑی کی وجہ سے کسی کو کسی کی طرف اڑ نہ جائے کہ کسی کا ٹانگ توڑ دے وغیرہ، یا کسی کو تکلیف پہنچ جائے، کوئی اور کانٹا پڑا ہے، پتھر پڑے راستے میں، یا ہڈی پڑی ہے، یا کیلے کی کیا ہے چھل کے اس پر کوئی پھسل نہ جائے، تو آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں۔ کوئی اور پر گندگی کوڑا کرکٹ پڑے، آپ راستے سے ہٹا دیں، ڈسٹ بین میں ڈال دیں، اور اسی طرح سے ہٹا دی، سائڈ پر رکھ دی، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اسی طرح آپ کے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں کچھ ڈالنا، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، چاہے سالن ہو، چاہے کوئی پانی کی پینے کی چیز یا کھانے کی چیز، اگر اس کے پاس ہے نہیں یا کم ہے، اس کا گزارا نہیں ہو رہا نا، آپ اپنے برتن سے ڈال دی، دیگچی سے ڈال دیا، کسی بھی طرح سے آپ اس کی مدد کریں، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ وفي الباب عن ابن مسعود وجابر وحذيفة وعائشة وابي هريرة رضي الله عنهم، هذا حديث حسن غريب۔ ابو زمیل سماک بن الولید الحنفی۔ باب ما جاء فی المنحة، اگر آپ کیا کریں کسی کو کوئی حاجت دے دینا، یہ بہت بہترین ہدیہ ہے، بہت بہترین گفٹ ہے، بہت بہترین ہدیہ ہے۔ کیا مانا، اگر چاہے سرخ ہے تو آپ اگر اس کو کیا کرے، ایک بکری دے دے، گائے دے دے، خرید لے کے اس کا دودھ آپ استعمال کرنا، یا تو صرف دودھ کے لیے دے دے، بدلہ اس سے نہ مانگے، یا بالکل ہی دے دے کہ بس تمہاری ملکیت ہو گئی۔ اسی طرح کوئی پیار ہے، اس کے لیے گاڑی کا اسکوٹر وغیرہ، دنیا کی تمام چیزیں اس میں آ جاتی، ضروری نہیں یہاں پر صرف بکری وغیرہ کا ذکر ہے نا، تمام چیزیں سے مراد ہو سکتی کہ آپ کسی طرح سے کسی انسان کی مدد کرے کہ اس کو تنگی درپیش مشکل میں ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین صدقہ اور منحہ ہے۔ فرما رہے ہوئے قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابراہیم بن یوسف ابن ابی اسحاق نبی عن ابی اسحاق عن طلحہ بن مسرف قال فرما رہے کہ سمعت عبد الرحمن بن عوف یقول، فرما رہے کہ سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہ یقول، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات فرما رہے کہ من منح منیحۃ لبن، کسی کو دودھ کے لیے ہدیہ دے دے بکری وغیرہ کا، اور ورقین اسی طرح سے چاندی وغیرہ پیسے کے ذریعے اس کی مدد کرے، قرض دے دے، اس کو کیا ہے ضرورت درپیش ہے، او ہدا زقاقا، یا کیا کرے اس کو اپنے سامان میں سے کچھ چیز دے دے کہ منع ہے، او ہدا زقاقن کا کیا منع ہے، یا اس کو کیا کرے راستہ دکھائے، یا کسی کام میں اس کو لگائے، وہ غریب لاچار ہے، اس کو مزدوری نہیں مل رہی نا، آپ اس کے لیے مزدوری دے کے کیا چاہیے میرے بھائی، فلاں فیکٹری میں تمہارے لیے میں نے کام دے کے، فلاں جگہ پر تمہارے لیے کام ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، اسی تنخواہ ہے وغیرہ، تو کسی بھی طرح سے آپ لوگ اس کے ساتھ احسان کر سکتے ہیں۔ اللہ نے بہت سارے راستے کھولے ہیں تمہارے لیے
کہ کرو اب احسانات کرو اپنے لیے بینک بیلنس جمع کرو آخرت میں کام آئے گا. تو کان لہو مثل عتق رقبۃ ایسا ہوگی اس کے لیے ثواب مثل عتق رقبۃ گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابي اسحاق عن طلحة بن مسرف لا نعرف الا من هذا الوجه. وقد روى منصور بن المعتمر وشعبة عن طلحة بن مسرف هذا الحديث. وفي الباب عن نعمان بن بشير ومعنى قول من منح منيحة كيا منيحة ورق انما يعني به قرض الدراهم کہ مثلا آپ کسی کو قرض دے دی دراہم دے دی یا کسی کو پاسپورٹ بنانے کی ضرورت ہے یا کسی کو کسی اچھی جگہ ڈیوٹی مل رہی لیکن مگر اس کے پاس پیسے نہیں 20 وغیرہ نہیں تو آپ اس کی مدد کریں. ایسا نہ کرے کہ اللہ اس کو ناکام کرے نعوذ باللہ کہ اس کو ناکام کرنے کی آپ کوشش نہ کرے بلکہ لوگوں کی مدد کرے جیسے آپ اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرتے کہ یہ کہا لگ جائے تو دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی اس طرح کی کوشش کرے. وقولہ یہ جو کہا وحدہ تو کیا معنی ہے یعنی اس سے مراد بھی ہے ہدایت الطریق وہ ارشاد السبیل کا کسی کی رہنمائی کرے کسی کو راستہ دکھائے. مثلا کسی جگہ وہ لگنا چاہتا ہے حلال مزدوری کے لیے کوشش کر رہے تو آپ اس پر راستہ مبہم نہ بنا دیں ایمبیگوٹی اس کے لیے پیدا نہ کرے ابہام پیدا نہ کرے بلکہ اس کے لیے کیا کرے اس کی رہنمائی کرے کہ اس طرح سے آپ لگ جائیں گے یہ کرو یہ کرو یہ کرو فلاں کام کرو آپ لگ جائیں گے یہ کرو وہ کوئی طرح سے عام راستے بھی بتا دے. باب ما جاء یہ باب اس کے متعلق جو آیا ہے فی مواسات الاخ مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کرنا